ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو وی ایکسپرٹس کی جانب سے عامر حسین کا سلام پہنچے۔ معزز ناظرین، 1977 عیسوی میں ایک سروے کیا گیا۔ اس سروے میں سروے کرنے والی ٹیم نے بہت سے اسٹوڈنٹس، پیرنٹس، ٹیچرز، ایڈمنسٹریٹرز اور ایکسپرٹ سے رائے لی گئی کہ ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے، ایک استاد کو کیسا دکھنا چاہیے، ایک استاد کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، یعنی بہترین استاد میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو انہی خوبیوں کے بارے میں بتائیں گے، انہی خوبیوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ استاد ہوں مجھے اس پر ملال تھوڑی ہے، ملک کا مستقبل سنوارنا آسان تھوڑی ہے، بس استاد ہی فکر مند ہے سب کے عروج کے لیے، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے، مزہ تو تب ہے کسی خاک کے ذرے کو منور کر دو، صرف اپنی ذات کو روشن کرنا کمال تھوڑی ہے، مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے، یہ کام کوئی معمولی کام تھوڑی ہے۔ Dear viewers, let us discuss all those qualities of the best teacher which were discussed, which were finalized in the survey of 1977۔ سب سے پہلی جو خصوصیت، سب سے پہلی جو کوالٹی ایک استاد کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے ڈسپلن۔ ایک استاد کو نظم و ضبط کا پابند ہونا چاہیے۔ ایک استاد کی شخصیت کو دیکھ کر، اس کے نظم و ضبط، اس کے ڈسپلن کو دیکھ کر طلبہ اپنے اندر خود بخود نظم و ضبط لے آئیں، اور ایک استاد کو پہچانا جا سکتا ہے اس کے ڈسپلن سے کہ اس کی کلاس کے اندر نظم و ضبط کیسا ہے۔ جتنا اچھا ڈسپلن استاد کا ہوگا، اس کی کلاس کا ہوگا، وہ ٹیچر اتنا ہی اچھا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ایک استاد کے اندر جو دوسری کوالٹی ہونی چاہیے وہ ہے گڈ بیہیویئر، کیئرنگ پرسنالٹی، یعنی ایک استاد کی شخصیت کے اندر ایسا بناؤ سوار ہونا چاہیے، ایسا رویہ ایک استاد کا ہونا چاہیے کہ اس کی شخصیت سے لگے کہ یہ بچوں کی بہت کیئر کرتے ہیں، ہر لحاظ سے، نہ صرف تعلیم کے حوالے سے بلکہ کیریکٹر کے حوالے سے بھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، نہ صرف ان کو تعلیمی مطلب جو ہے معاملات میں آگاہ کریں، بلکہ ایک استاد کیسا ہونا چاہیے، ایک استاد بچوں کو زندگی کے بارے میں بھی بتائے، مطلب ایسی کیئرنگ پرسنالٹی ہو کہ اس سے ایسا لگے بچے خود بخود ان سے مختلف سوالات پوچھیں۔ ڈیئر ویورز، تیسری جو کوالٹی ہے وہ ہے گڈ نالج۔ اب کلاس کے اندر ایک بچہ اگر کوسچن پوچھ لیتا ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ یا اب اس کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، تو استاد کے پاس اتنا اچھا نالج ہو، یعنی کہ استاد کو انسائکلوپیڈیا آف نالج ہونا چاہیے۔ ایک استاد بچوں کو اپنے نالج سے اس طرح منور کرے کہ بچے خوش ہو جائیں، بچے دوسروں کو جا کے بتائیں کہ ہمارا استاد ایسا ہے۔ نمبر 4، گڈ پرسنالٹی۔ ایک استاد کی جو شخصیت ہے وہ اٹریکٹیو ہونی چاہیے، اس کا لباس، اس کے بالوں کا بناؤ سوار، اس کا بولنا، اس کی شخصیت، اس کا چلنا، اس کا پہننا، ایک مطلب ایسی شخصیت ہو جس کو دیکھ کر بچے ایسا مطلب محسوس کریں کہ ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے۔ اور 5ویں نمبر پر اٹریکٹیو ٹیچنگ سٹائل، یعنی فل کمانڈ آن ٹیچنگ سبجیکٹس۔ جو سبجیکٹس استاد پڑھاتا ہے اور جس طرح وہ پڑھاتا ہے، اس کا انداز، اس کا پڑھانے کا انداز دلکش ہونا چاہیے، ایسا انداز ہو کہ اس کے مقابلے میں اگر ایک بچہ کسی اور جگہ پر بھی جا کر پڑھے تو یہ محسوس کرے کہ نہیں، میرے پہلے والے استاد کا انداز زیادہ اچھا تھا۔ اور بہت امپورٹنٹ کوالٹی جو کہ کوالٹی نمبر 6 ہے، جو فائنلائز کی گئی 1977 کے سروے میں، وہ ہے پنکچوالٹی، ریگولیرٹی، یعنی جتنا زیادہ استاد ریگولر ہوگا اس کی کلاس کا رزلٹ اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ بچے ہمیشہ استاد کو دیکھ کر اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں۔ جب کلاس کے اندر استاد ریگولر آئے گا، کوئی چھٹی نہیں کرے گا، ان ٹائم آئے گا، اور تو بچے خود بخود مطلب جو ہے پنکچول ہو جائیں گے، ریگولر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ دوسروں کو بتائیں گے نہیں بھائی ہمارا استاد وقت پر پہنچتا ہے تو ہمیں بھی وقت پر پہنچنا چاہیے۔ کوالٹی نمبر 7 ہے لائف لانگ لرننگ، ون آف دی موسٹ امپارٹنٹ کوالٹیز۔ ڈیئر ویورز، اگر اس پوائنٹ پر ہم ڈسکس کریں تو ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کو سمجھنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ اب لائف لانگ لرننگ سے مراد یہ ہے کہ ایک استاد جب پڑھائے تو اس کا پڑھانے کا انداز، اس کا سکھانے کا انداز اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو لائف لانگ، یعنی کہ بہت دیر تک یاد رہے،
ان کو وہ لیکچر بار بار ریوائز نہ کرنا پڑے، یعنی کہ استاد رٹے سے پرہیز کرے، نہ ایسا انداز اپنائے، نہ ایسا طریقہ بچوں کو بتائے، بلکہ کنسیپچول میتھڈ ہونا چاہیے۔ ان شارٹ لائف لانگ لرننگ کا مطلب ہے کنسیپچول اسٹڈیز۔ اور کوالٹی نمبر 8 ہے چیئرفلنس، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ چیئرفلنس کا مطلب ہے گلیڈلی لرن اینڈ گلیڈلی ٹیچ، یعنی کہ استاد جب پڑھائے تو خوشی سے اور پڑھے تو خوشی سے، یعنی کہ اپنے پیشے کے اندر وہ ہیپیلی ورکنگ کرے، ہیپیلی خوشی سے بچوں کو پڑھائے، اور اس کو مزہ آئے پڑھاتے وقت، مجبوری نہ ہو اس کی کوئی بھی، یا اس کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ ایک استاد کی بہترین کوالٹی جو کہ کوالٹی نمبر 8 ہے وہ ہے چیئرفلنس، یعنی کہ استاد بچوں کو ہیپیلی پڑھائے تاکہ بچے بھی اس کو ہیپیلی سیکھیں۔ کوالٹی نمبر 9 ہے آنیسٹی۔ آپ نے سنا ہوگا آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بچے ہمیشہ استاد سے سیکھتے ہیں، تو اگر استاد کے اندر آنیسٹی ہوگی، ایمانداری ہوگی، تو بچے بھی ایماندار بنیں گے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے۔ ایمانداری کی مطلب کہانیاں اگر استاد بچوں کو سنائے گا، مورل ویلیوز، مورل سٹوریز اگر استاد بچوں کو سنائے گا، تو بچوں کے اندر وہ تمام خوبیاں خود بخود آ جائیں گی۔ کوالٹی نمبر 10 ہے سیکریفائس، قربانی۔ اب یہاں پر سیکریفائس سے مراد یہ ہے کہ استاد جب بچوں کو سکھا رہا ہو، اور یہاں پہ ایک ایگزامپل اگر میں آپ کو کوٹ کروں وہ یہ ہے کہ اگر وقت ختم ہو گیا اور ایک بچے نے کھڑے ہو کر کویسچن پوچھ لیا ہے، تو یہاں پہ استاد کو قربانی دینی چاہیے، یعنی اپنے وقت میں سے وقت دے، بچوں کو پتہ چلے کہ استاد کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن ہماری خاطر استاد اتنی قربانی دے رہا ہے، تو پھر ہوگا کیا، بچے بھی سیکریفائس کریں گے۔ جب بھی کبھی ان کو رزلٹ شو کرنا پڑے گا، ان کو مطلب جو ہے نا یہ فیل ہوگا کہ ہماری پڑھائی کمزور ہے یا ہمارا یہ مضمون کمزور ہے، تو وہ سیکریفائس کریں گے۔ اس طرح بہت سارے معاملات ہیں، زندگی کے معاملات میں بھی استاد بچوں کو سیکریفائس کرنا سکھائے اور بتائے۔ تو ناظرین، کوالٹی نمبر 11 ہے سورس آف انسپائریشن۔ سورس آف انسپائریشن کا مطلب یہ ہے کہ استاد کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ بچے اس کی شخصیت کو دیکھ کر انسپائر ہوں، یعنی کہ اگر انہوں نے کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے تو استاد کی شخصیت میں وہ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ بچے اپنے ٹارگٹ کو استاد کو دیکھ کر آسانی سے اچیو کر لیں۔ کوالٹی نمبر 12 ہے امپارشل ٹو آل اسٹوڈنٹس، بہت اہم کوالٹی ہے یہ بھی۔ امپارشل ٹو آل اسٹوڈنٹس کا مطلب یہ ہے کہ غیر جانبدارانہ رویہ استاد کا بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی جب بھی کبھی پوزیشن کا معاملہ ہو تو استاد یہ نہ دیکھے کہ یہ اسٹوڈنٹ کون ہے، بلکہ مارکس کو دیکھے، کوالٹی کو دیکھے، میرٹ کو دیکھے، یعنی بچوں کے معاملات میں ہمیشہ غیر جانبدار رہے۔ اور کوالٹی نمبر 13 ہے پیٹریوٹ یا اسپرٹ آف پیٹریوٹزم، یعنی کہ استاد کو حب الوطن ہونا چاہیے، محب وطن ہونا چاہیے، استاد کے اندر حب الوطنی کا جذبہ ہونا چاہیے، وطن کی خاطر جان نثار کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ وطن سے محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ وطن کی، اپنے ملک کی جو ہے چیزوں کو فخر سے استعمال کریں، اپنے ملک کی لینگویج کو فخر سے یوز کریں، اپنے ملک میں بننے والی تمام اشیاء پر فخر محسوس کریں، انہی کو خریدیں، انہی کا استعمال کریں، اور اپنے ملک کو دوسرے ملکوں سے افضل سمجھیں۔ یہی ہے ایک پیٹریوٹزم کا جذبہ، یہی ہوتا ہے۔ اور جب بھی کبھی مشکل وقت آئے ملک پر تو قربانی دینے سے گریز نہ کریں۔ ایک استاد کے اندر یہ کوالٹی بھی ہونی چاہیے۔ اور کوالٹی نمبر 14 ہے گڈ لرنر، یعنی تھرسٹ آف نالج۔ ہاں، بڑا اہم ہے، ایک استاد جب استاد بن جاتا ہے تو یہ کوالٹی استاد کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت سیکھنے کی کوشش میں لگا رہے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں استاد بن گیا ہوں، بلکہ اس کے اندر تھرسٹ آف نالج، علم کی پیاس ہر وقت موجود رہنی چاہیے، تاکہ وہ جتنا زیادہ علم حاصل کرے گا، جتنا زیادہ علم حاصل کرے گا اتنا زیادہ پرفیکٹ ہوتا چلا جائے گا۔ جب ایک استاد کے اندر گڈ لرنر والی کوالٹیز ہوں گی تو اسٹوڈنٹس یہ سمجھیں گے کہ ہمارے ٹیچر کے پاس آلریڈی اتنا نالج ہے لیکن وہ پھر بھی سیکھنے میں لگے رہتے ہیں، تو اس سے ان کے اندر سیکھنے کا جذبہ بڑھے گا، وہ انسپائر ہو جائیں گے۔ کوالٹی نمبر 15 ہے فرینڈلی ایٹیٹیوڈ۔ استاد کا بچوں کے ساتھ فرینڈلی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے تاکہ بچے کیا کریں، میکسیمم کوسچنس پوچھیں اور اپنے تمام معاملات کو آسانی سے اپنے ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کر سکیں۔ کوالٹی نمبر 16 ہے گڈ کمیونیکیشن سکلز، یہ بہت اہم ہے۔ ایک اچھے استاد کی جو کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اٹریکٹیو ہوتی ہیں، یعنی کہ جب وہ بولتا ہے تو بچوں کا دل کرتا ہے کہ ان کو سنتے جائیں،
مطلب جب استاد بولے تو بچوں کو سکون محسوس ہو، وہ بس کہیں کہ یہ ہمارا ٹیچر بولتا ہی رہے بولتا ہی رہے بولتا ہی رہے، اور بچے اپنے ٹیچر کا انتظار کریں۔ اور یہ گڈ کمیونیکیشن سکلز کیسے آئیں گے؟ میکسیمم نالج کے ساتھ۔ جتنا زیادہ نالج ہوگا اتنا زیادہ کانفیڈنس ہوگا، جتنا زیادہ کانفیڈنس ہوگا اتنا ہی اچھا بولا جائے گا۔ کوالٹی نمبر 17 ہے گڈ لسنر۔ یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جو بہت سارے ٹیچرز میں نہیں پائی جاتی۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گڈ لسنر سے یہاں پہ کیا مراد ہے۔ گڈ لسنر سے مراد یہ ہے کہ ایک استاد گڈ اسپیکر تو ہوتا ہے، وہ بولتا ہی رہتا ہے، لیکن سم ٹائمز کلاس کے دوران اسٹوڈنٹس کوسچن پوچھ لیتے ہیں کہ سر ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اب یہاں پہ اگر ایک استاد اچھا لسنر ہوگا تو بچے کے کوسچن کو وہ سمجھے گا، پھر اس کا اپروپریٹ آنسر دے گا، اور یہ کوالٹی بہت دیر بعد آتی ہے، ایکسپیرینس کے ساتھ آتی ہے۔ تو جو ابھی نئے ٹیچرز ہیں، یا مطلب جو چاہتے ہیں کہ ہم اچھا ٹیچر بن جائیں، اچھے سے اچھی مطلب ہماری ٹیچنگ ہو جائے، تو ان کو گڈ لسنر بھی بننا پڑے گا۔ گڈ کمیونیکیشن سکلز کے ساتھ گڈ لسنر ہونا بھی ضروری ہے۔ کوالٹی نمبر 18 ہے اے گڈ ٹیچر آلویز کریٹس لرننگ انوائرمنٹ، یعنی افیکٹو لرننگ ٹیچنگ سٹائل۔ یعنی استاد کا جو ٹیچنگ سٹائل ہے، ایک اچھے استاد کا جو ٹیچنگ سٹائل ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹیچنگ سٹائل سے بچوں کو لرننگ انوائرمنٹ میں لے آتا ہے۔ کیونکہ کلاس کے دوران بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کلاس میں موجود نہیں ہوتے، فزیکلی تو وہ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن مینٹلی وہ کہیں اور ہوتے ہیں۔ جب استاد کا انداز، اس کی کمیونیکیشن سکلز اور اس کا مطلب پڑھانے کا انداز اٹریکٹیو ہوگا تو بچے خود بخود کلاس میں آ جائیں گے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیشہ ایک اچھا استاد اپنے لیکچر کا آغاز کسی انسیڈنٹ سے کرتا ہے، کسی واقعہ سے کرتا ہے، پھر ٹاپک کی طرف آتا ہے تاکہ بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے۔ کوالٹی نمبر 19 ہے موٹیویشنل سکلز، بہت امپورٹنٹ۔ استاد ہمیشہ وقتاً فوقتاً بچوں کو موٹیویٹ کرتا رہے تو بہتر ہوتا ہے، اس میں بہتری آتی رہتی ہے، اور بچے بھی اس ٹیچر کو لائک کرتے ہیں جو استاد بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ ہر گھر میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک کلاس کے اندر اگر 50 کی اسٹرینتھ ہے تو 50 اسٹوڈنٹس یعنی 50 مطلب جو ہے نا ڈفرینٹ علاقوں سے آئے ہوں گے، مختلف گھروں سے آئے ہوں گے، کسی کو کوئی پریشانی ہوگی، کسی کو کوئی پریشانی ہوگی۔ جب ایک استاد بچوں کو موٹیویٹ کرے گا، ایک استاد بچوں کو جو ہے اچھے انداز میں موٹیویٹ کرے گا، ان کو پریشانیوں سے نکالے گا، ان کی پریشانیوں کا سلوشن بتائے گا، تو وہ بچے اس استاد کو لائک کریں گے۔ وہ کہیں گے یہ استاد بہت اچھا ہے، یہ ہمیں ہر وقت گائیڈ کرتا رہتا ہے کہ یو کین ڈو اٹ۔ اور جب ایک استاد بچوں سے کہتا ہے کہ بیٹا آپ کر سکتے ہو، ایک استاد بچوں کو دلاسا دیتا ہے، شاباش بیٹا آپ نے بہت اچھا کیا، آپ کر سکتے ہو، تو وہ بچہ اپنے آپ کو بہت بڑا اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس میں ہی ہوں، اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ تو موٹیویشنل سکلز جو ہے ایک استاد کے اندر ہونی چاہیے۔ کوالٹی نمبر 20 ہے سیلف کانفیڈنس اور جیک آف آل ٹریڈز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک استاد اگر سیلف کانفیڈنٹ ہوگا، ایک استاد کے اندر اتنا کانفیڈنس ہوگا کہ وہ کوئی بھی کام کرے گا بے دھڑک ہو کر، نڈر ہو کر، بے باک ہو کر، کانفیڈنٹلی اگر کوئی بھی کام کرے گا تو بچے کہیں گے ہمارا استاد بہت مطلب ہمارے لیے ایک سورس آف انسپائریشن ہے، تو بچے بھی اس کو دیکھ کر اسی طرح کا مطلب انداز اپنائیں گے۔ تو ناظرین یہ تھی کوالٹیز، جو ٹاپ 20 کوالٹیز تھی جو 1977 کے سروے کے اندر جو ہے فائنلائز کی گئیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک استاد کی شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا چند اشعار کی صورت میں کہ نیک بچے دل سے ادب کرتے ہیں استاد کا، باپ کی الفت سے بہتر ہے غضب استاد کا، عام لوگوں کی جہالت دور کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے سبب استاد کا، ہر وقت اسے پڑھنے پڑھانے سے کام ہے، کتنا اچھا مشغلہ ہے دن رات استاد کا، شکر کے جذبات سے گردن جھکا لیتا ہوں جب بھی یاد آتا ہے مجھے احسان استاد کا۔ تھینک یو۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل وی ایکسپرٹس اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو۔ اے دوستوں ملیں تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔